کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ 10 لوگ جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو ان 10 دوستوں میں سے ایک نہ ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اٹک اٹک کے اور اچھل اچھل کے اپنے ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ اس کی طرف چلی جائے. کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے کہ انسانوں کا آخر ایسا دل کیوں کرتا ہے کہ جب وہ کسی ہال میں انٹر ہوں اور وہ ہال 10,000 لوگوں کے مجمع سے بھرا ہوا ہو تو آخر انسان کا ایسا دل کیوں کرتا ہے کہ وہ 10,000 لوگ اس کے لیے اس کی شان میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے کھڑے ہو کے وہ کلیپ کریں اور اس کے نام کے نعرے لگیں اور ہر طرف اس انسان کی نام کے چرچے ہو رہے ہوں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو سارے کے سارے انجان لوگ ہیں انہوں نے پوری زندگی میں کبھی آپ سے ملاقات نہیں کرنی, کبھی آپ سے ملنا نہیں ہے, آپ نے بھی کبھی انہیں نہیں ملنا, آپ کبھی ان کے ناموں کو بھی نہیں جان پائیں گے, آپ کبھی بھی یہ نہیں جان پائیں گے کہ وہ تمام لوگ کون تھے. لیکن پھر کیوں انسان کا یہ دل کرتا ہے, انسان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بہت سے لوگ جانتے ہوں, میری شہرت ہو, میرا نام ہو اور ہر طرف میرے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں. دوستو سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کے لیے سمجھنا یہاں بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان ہوتے ہیں وہ ان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے, اس بچے کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس بچے کو اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم میں سے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وہ بنیادی ضروریات اپنے گھروں سے پوری نہیں ہوئی ہوتی. تو آپ کو بڑے لوگ ایسی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار دنیا بڑی مطلبی ہے, دوست آج کل کے زمانے میں وفادار نہیں ہوتے, دوست ایماندار نہیں ہوتے. آپ کو بڑے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہوئے ملیں گے کہ یار والدین بھی مطلب کی حد تک ہوتے ہیں, جو بچہ اچھے پیسے کما رہا ہوتا ہے ماں بھی اس سے ہی زیادہ پیار کرتی ہے. تو آپ کو یہ باتیں کامن لوگوں میں دیکھنے کو ملیں گی. اب وہ بندہ جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ہیلدی نہیں ہیں, اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ جو لنکس ہیں اور وہ جو محبت کا ایلیمنٹ ہے وہ ان کے درمیان میں نہیں پایا جاتا, اس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. تو اس بندے کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی شخصیت میں ایک کھوکھلا پن پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ کیوں نہ میں ایک اتنا بڑا نام پیدا کر لوں کہ پھر لوگ مجھے اٹینشن دیے بنا رہ نہ سکیں, میں اتنا بڑا نام پیدا کر لوں, میں اتنا فیمس ہو جاؤں, میں اتنا مشہور ہو جاؤں کہ پھر لوگوں کی مجبوری بن جائے کہ وہ مجھے عزت دیں, میں اتنی زیادہ شہرت حاصل کر لوں کہ پھر لوگوں کی مجبوری بن جائے کہ وہ مجھے ویلیو دیں. میں اگر آ کے تھوڑا سا غصہ بھی کر دوں تو لوگوں کے اندر ایک تھرتھلی پیدا ہو جائے, لوگوں کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں کہ یار کوئی بڑا بندہ آیا, کوئی سیٹھ آیا. تو انسان اپنی ان تمام تر محرومیوں کو کہیں نہ کہیں پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, شہرت حاصل کرتا ہے. ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے تعلقات اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, تو جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے دوست سنسیئر ہیں, جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے رشتہ دار ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی جو تمنا ہے اور جو خواہش ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. دوسری بڑی وجہ جو میں نے فائنڈ آؤٹ کی پڑھنے کے بعد, سرچ آؤٹ کرنے کے بعد, وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آ کے اتنی محنت کرتا ہے اور اتنی مشقت کرتا ہے تو جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے یا جب وہ اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے مر ہی جانا ہے تو یہ جو میں نے اتنی ساری محنت کی ہے اس کا کیا ہوگا. اگر میں نے مر ہی جانا ہے تو یہ جو میں اپنی لائف میں اتنی سٹرگل کر رہا ہوں, یہ جو میں نے اتنے سارے پیسے بنائے ہیں یا جو میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, ان کا کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ میرے مرنے کے ساتھ میری جو زندگی ہے اور زندگی کی جو محنتیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. تو جب اسے اپنی ڈیتھ کے بارے میں سوچ کے یہ انزائٹی فیل ہوتی ہے نا, تو تب انسان کا دل کرتا ہے کہ یار میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میں مر تو جاؤں لیکن مرنے کے بعد بھی میرا نام زندہ رہے, میری سوچ زندہ رہے, میرا فلسفہ زندہ رہے, میرے کیے ہوئے کام زندہ رہیں, میرے بنائے ہوئے پروجیکٹس زندہ رہیں, میری کی ہوئی انوینشن زندہ رہیں. تو موت کے بارے میں پھر جب سوچ کے انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب کچھ ایسا کام کروں یا میں اتنی شہرت حاصل کر لوں, میں اتنا نام حاصل کر لوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد کریں, لوگ میرا تذکرہ کریں
اور سمبولیکلی میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں. تو انسان کے اندر یہ جو تمنا ہے ہمیشہ زندہ رہنے کی، یہ پھر اس سے محنت کرواتی ہے، اور یہ پھر اس سے اتنی محنت کرواتی ہے کہ پھر وہ شہرت حاصل کرتا ہے اور نام حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے. آگے چلتے ہیں تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کچھ لوگ سیلیبریٹیز کا لائف سٹائل دیکھ کے، سیلیبریٹیز کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی شہرت حاصل کرنی ہے. کیوں نہ یہ بڑی گاڑی، یہ بڑا بنگلہ، یہ بڑا محل جو ہے یہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے. اچھا، کچھ لوگ سیلیبریٹیز کی جو بڑے طبقے کے ساتھ ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے بڑا انسپائر ہوتے ہیں. آخری بڑی وجہ جو شہرت حاصل کرنے کے لیے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اور اپنے ساتھ والوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے شہرت حاصل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملکوں کی اور اپنے لوگوں کی اور انسانیت کی تقدیر کو بدلنے کے لیے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یار اگر ہم مشہور ہوں نا تو جو دنیا میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں ہم انہیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ہم بڑے فورمز پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم کشمیر کی یا کسی بھی جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی آواز اٹھا سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اپنی شہرت کے بل بوتے پہ دنیا میں کوئی پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں، یہ اپنے ساتھ اٹیچ لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. تو یہ ایک آخری وجہ ہے شہرت حاصل کرنے کی کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نام حاصل کرتا ہے اور شہرت حاصل کرتا ہے. اور یہ جو آخری وجہ ہے یہ مجھے سب سے بہترین وجہ لگی ہے کہ اگر آپ سے نہیں رہا جا رہا اور اگر آپ واقعی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے خوبصورت نیت جو اس کے پیچھے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور انسانیت کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ شہرت حاصل کریں اور آپ جو ہے وہ ایک نام حاصل کریں. آخر پہ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ایک سکون اور اطمینان سے بھری ہوئی، ٹھنڈک اور راحت سے بھری ہوئی زندگی عطا فرمائے. پاکستان پائندہ.